میں پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا کہ ہم نے حد الامکان کوشش کی کہ کسی طرح اپنا گروپ نہ بنے، لیکن وہی ڈاک کے 3 پات سب کوششیں رائے گا گئی۔ الحمدللہ اب ہم الیکشن کے لیے جا رہے ہیں۔ 17 تاریخ کو الیکشن ہے۔ اللہ پاک کے گھر امید ہے انشاءاللہ اللہ پاک حق کا ساتھ دے۔ باقی میں تھوڑی سی تاریخ کے متعلق آپ کو بات کرنا چاہوں گا کہ تاریخ غلامی باغ 2 حصوں میں مشتمل ہے، ایک ہے پرائیویٹ لینڈ اور ایک ہے ریلوے لینڈ۔ ریلوے لینڈ کے کافی زیادہ مسئلے مسائل ہیں جو تقریباً 35-40 سال سے ملک اعجاز صاحب، جناب شیخ عقیل صاحب یہ سارٹ آؤٹ کرتے آ رہے ہیں، اور کسی لوب لالچ کے بغیر، کسی عہدے کے بغیر، یہ صرف ان کا نصب العین خدمت خلق ہے۔ میرے فاضل دوست جنہوں نے دوسرے گروپ والے ہیں، انہوں نے کافی تنقید، بے جا الزامات، الحمدللہ ہم ان کا کوئی جواب نہیں دیں گے۔ اس کا جواب جو ہے نا، آدمی کو خود پتہ ہے کہ کس نے کیا کام کیا ہے۔ اب آپ سب صاحبان سے التماس ہے کہ خدمت گروپ کے چیئرمین ہیں شیخ عقیل صاحب، 17 تاریخ کو شیخ عقیل صاحب کیا نشان ہے ترازو، اس پہ مور لگائیں اور شیخ صاحب کو کامیاب کریں تاکہ حسب صاحب کا آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ آئے اور آپ کے مسائل گھر بیٹھے حل ہوتے رہے۔ آپ نے یہ ووٹ شیخ عقیل صاحب کو نہیں دینا، آپ نے یہ ووٹ اپنے کاروبار کو دینا ہے، آپ نے یہ ووٹ اپنے آپ کو دینا ہے۔ اس لیے برائے مہربانی سوچ سمجھ کے اور ہر امیدوار کا کردار دیکھتے ہوئے اس کو ووٹ دیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ لالا صاحب سب کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ بدامی باغ کی تاریخ کچھ بڑے عجیب و غریب طریقے سے بدلنے جا رہی ہے۔ ہمارے اپنے ہی بھائی کچھ ہمارے ہی اصولوں کے اور خدمت کے خلاف تھے، اور انہوں نے ایک اپنا نیا پینل اناؤنس کیا۔ ہم نے ان کو ویلکم کیا اور ان کے مقابلے پہ آئے۔ کافی دفعہ کاوشیں انہوں نے کی کہ کسی طرح پیچ اپ کر لیں، لیکن ہم نے پھر اپنی ایک ہی بات ان کے ساتھ کی کہ ہم اب الیکشن ہی کریں گے۔ بڑے ہمارے راستے میں روڈے اٹکائے جا رہے ہیں، کبھی کون ووٹ ڈالے گا، کبھی کون ووٹ نہیں ڈالے گا، اور میں تو اب یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کی ساری باتیں مان لی جائیں اور ان سے کہیں الیکشن کروائیں تو شاید وہ اس سے کہیں پہ بھاگ ہی نہ جائیں۔ مجھے تو اس سے ابھی اس بات کی سمجھ آ رہی ہے، اور آپ لوگوں کے بھائیوں کا جو بھی میرے والد صاحب سے اور میں نے ہو سکا خدمت کی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اسی عزم کے ساتھ اس گروپ کے اندر شمولیت کی ہے کہ میں خدمت ہی کر سکوں۔ کبھی اپنی عزت، اپنا مفاد آپ لوگوں کے کام کے آگے نہیں میں نے سوچا۔ کئی جگہوں کے اوپر آپ لوگ شاید گواہ بھی ہوں، آپ لوگوں کی خاطر مجھے ان میٹنگوں سے اٹھا دیا گیا جہاں پر میں آپ کے حق میں بولتا رہا۔ میرا بولنا کچھ افسروں کو بڑا ناگزار گزرتا تھا کہ یہ کیوں حق کی ایسی بات کرتا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں اکیلا آ کر ڈیل کریں،
اور ہم سے اکیلا سیٹلمنٹ کریں، پر میں نے یہ کام نہیں ہونے دیا، اور میں نے اپنے بھائیوں کے لیے وہ سب کچھ ہی کیا جو ان کے ساتھ ایک ناجائز طریقے سے ان پر ایک غیر ضروری بوجھ ڈالا جا رہا تھا۔ ہمارا ایگریمنٹ جو ریلوے کے ساتھ کیا تھا ہم نے، اسی کی کلازوں کے تحت ہم نے وہ نوٹسز الحمدللہ کینسل کروائے، جو صرف اور صرف 1 ڈے نوٹس تھا، اور اس 1 ڈے نوٹس کی کلاز میں ہماری صرف لیز کینسلیشن تھی اور کوئی دوسرا جواز ہی نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور آپ بھائیوں کے تعاون سے، اور جو آپ بھائیوں نے بات مانتے رہے اور اس بات کے ساتھ میرے ساتھ کھڑے رہے، میری طاقت بن کر میں نے ہر جگہ پہ الحمدللہ آپ لوگوں کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ ایک غیر قانونی آکشن کو میں نے کینسل کروایا جو ان سے ہم لوگوں کو ڈیفالٹر ڈکلیئر کیا گیا تھا، اور ہم واحد پاکستان ریلوے کی وہ مارکیٹ ہیں جس میں 99.9% لوگ اپنے واجبات ٹائم پر پے کرتے ہیں، اور ریلوے کو اس معاملے میں کروڑوں روپیہ کرائے کی مد میں جاتا ہے۔ جب ان معاملات کی ریلوے حکام کو سمجھ آنی شروع ہوئی ہے، ان کا تعاون ہمارے ساتھ بڑھا ہے، اور انشاءاللہ یہ تعاون ہمارے ساتھ بڑھنے کا مطلب آپ کے ساتھ بڑھنا ہے، اور آئندہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کے لیے بہترین کاوشیں اور بہترین کام ہوں گے۔ اس کی مثالیں یا مجھے باتیں مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ میرے بھائی سب جانتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرے ساتھ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے، تو ہم ہر معاملے میں کامیاب بھی ہوں گے اور آپ کی خدمت بھی کریں گے۔ ترازو پر مور لگائیں، شیخ عقیل صاحب کی پکچر کے سامنے مور کی ڈیمانڈ دوسرے پینل کی طرف سے آئی تھی، شاید وہ اپنے صدر کی تصویر کے سامنے مور لگوانا پسند نہیں کر رہے تھے۔ ہم نے ان کی وہ بھی بات مانی کہ آپ چیئرمین کی پکچر کے سامنے مور لگا لیں، آپ اپنا شوق پورا کر لیں، جس کو فتح اللہ نے دینی ہے وہ انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ اگر یہ ہماری قسمت میں فتح ہوئی تو شاید رب العالمین نے کوئی ہم سے کام لینا ہے، اور اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بڑی تکلیف اور پریشانی سے بچانا ہے۔ اس ایمان کے ساتھ میدان میں اتریں، اور انشاءاللہ اسی میدان میں کامیابی کے ساتھ آپ کو ایک اپنا نام منوا کر دکھائیں گے، یہ آپ سے وعدہ رہا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام خدمت گروپ کے چیئرمین جناب شیخ عقیل صاحب، اور خدمت گروپ کے ہی جس کو آپ صدر کے لیے نامزد کر رہے ہیں جناب کامران حمید بٹ صاحب، میرے بھائی جن کو آپ سینئر نائب صدر کے لیے منتخب کر رہے ہیں، قمر سرفراز شیخ صاحب، میرے بھائی نائب صدر اعظم عقیل صاحب، میرے بھائی جنرل سیکرٹری خدمت گروپ کے ملک فیصل اجاز صاحب، جوائنٹ سیکرٹری عرفان مغل صاحب، عظمت شیخ صاحب فنان سیکرٹری، اور میرے سٹیج پر بیٹھے ہوئے دوستو، اکابرین مسلم لیگ، ورکر مسلم لیگ، میرے سامنے بیٹھے ہوئے سب کو السلام علیکم۔ آج کی یہ پروقار تقریب جو ہے، یہ خدمت گروپ کے اس منشور کی عکاسی کرتی ہے جو آپ کا نصب العین ہے، اور آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے جو یہ کوشش کی ہے کہ بادامی باغ کی ہسٹری میں پہلی دفعہ لوگوں نے اتنے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ الیکشن چاہتے ہیں، سلیکشن نہیں چاہتے، الیکشن چاہتے ہیں یہ سب لوگ۔ اس لیے آپ سب لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدمت گروپ کا بھرپور ساتھ دے کر یہ ثابت کیا جائے کہ سلیکشن اور الیکشن میں بہت فرق ہے۔ یہ الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں، جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں
اللہ کی مہربانی سے جو آج جمع غفیر یہاں پر موجود ہے، میں تو مور لگانے کے لیے تیار ہوں کہ خدمت گروپ جیت چکا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں، سب مل کر یہ چاہتے ہیں کہ بادامی باغ میں جو ایک ٹولہ تھا اس کو مائنس کر کے ان لوگوں کو آگے لایا جائے جو لوگ کام کرنا جانتے ہیں، جو لوگ خدمت کرنا جانتے ہیں، جو لوگ خدمت کے بدلے میں کچھ لیتے نہیں ہیں، دیتے ہیں۔ یہ ہے خدمت گروپ۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی یہ تقریب جو ہے اس کی بھرپور تشہیر کی جائے تاکہ وہ لوگ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پھر سلیکشن میں چلے جائیں ان کو پتہ چل جائے کہ اس دفعہ بادامی باغ کے لوگ جو ہیں، بادامی باغ کے تاجر جو ہیں، وہ صرف اور صرف الیکشن چاہتے ہیں۔ میں نے اپنے ان دوستوں سے خدمت گروپ کے جو اس وقت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہیں، میں یہ چاہتا تھا کہ وہ خدمت گروپ جو ہے وہ ان میں سے کچھ لوگ الیکشن کے طریقہ کار کو واضح کرنے کے لیے اس پنڈال میں نہ آتے، اس پنڈال سے باہر رہ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرتے، کیونکہ وہ لنگر آن کر رہے ہیں اس بات کو۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ الیکشن میں نہ جائیں، کیونکہ الیکشن میں جائیں گے تو خدمت گروپ کو ہرا نہیں سکیں گے۔ خدمت گروپ ہی اس وقت وہ ہے، ان کا جذبہ وہ ہے جو کبھی میاں محمد نواز شریف کا جذبہ تھا، جو میاں شہباز شریف کا جذبہ ہے، جو بی بی مریم کا جذبہ ہے، یہ وہ جذبہ لے کر چلے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اور یہ آپ ایک رقم تاریخ کریں گے بادامی باغ کی ہسٹری میں کہ جو بھی خدمت گروپ کے سامنے آئے گا وہ مٹ جائے گا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے قائد رہنما بزنس کمیونٹی کے جناب میاں انجم نثار صاحب، جناب غزالی سلیم بٹ صاحب، جناب سیف الملوک کھوکر صاحب، ہماری ہر دل عزیز شخصیت جناب محمد علی میاں صاحب اور انجم محمود بٹ صاحب، جناب قزل باش صاحب، میرے ای سی ممبرز پیاف، میرے لاہور چیمبر کے ای سی ممبرز اور بادامی باغ کے غیور تاجروں، السلام علیکم۔ آج جب میں نے یہ حال میں اتنی گیدرنگ دیکھی تو مجھے لاہور چیمبر کے الیکشن یاد آ گئے، اور آج الیکشن کے بعد، لاہور چیمبر کے بعد بادامی باغ والوں، آج ہمارا آپ کے ساتھ فرسٹ انٹریکشن ہے، اور سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس جوش و خروش سے آپ نے لاہور چیمبر کے الیکشن میں حصہ لیا اور آپ نے ہمیں کامیاب کروایا، اس کے لیے آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور میاں انجم نثار صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، آپ نے جو ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے بزنس کی سیاست میں، یقین کریں پہلے الیکشنز ہوتے تھے بڑے سادہ سے، لوگ آتے ووٹ کاسٹ کر کے چلے جاتے تھے، کچھ لوگ دفتروں میں بیٹھے ووٹ کاسٹ بھی نہیں کرتے تھے، لیکن اس الیکشن میں آپ نے بتایا ہے کہ الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے۔ اور میں آپ سب سے درخواست کروں گا، الیکشن کروانا، الیکشن ہو جانا اور الیکشن کے بعد الیکٹ ہو جانا کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے۔ یقین کریں الیکشن کے بعد جو مقصد، جو عزم آپ لوگ لے کر آتے ہیں اس پہ پورا اترنا یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ بقول غالب کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ بزنس کمیونٹی کی سیاست کوئی اتنی آسان سیاست نہیں ہے۔ آپ یقین کیجئے گورنمنٹ پالیسیز بناتی ہے، ہم سے مشاورت کرنی چاہیے ان کو، کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ٹیکس دیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ
کوئی بھی گھر، کوئی بھی ملک بغیر ٹیکس کے نہیں چل سکتا۔ اگر چل سکتا ہے جس کی معیشت بہتر ہوگی۔ آپ نے ابھی حالیہ جنگ میں دیکھا، ہم حالانکہ ان کا دفاع ہم سے 10 گنا زیادہ تھا، ان کی فوج کی تعداد ہم سے 10 گنا بڑی تھی، ہمارے پاس جو ولولہ تھا الحمدللہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بھی دی اور فتح بھی دی۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کی معیشت کو چلنا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھے، یہاں کی ایکسپورٹ بہتر ہو، انڈسٹریلائزیشن ہو، لوکلائزیشن ہو، اور ہمارے ملک میں جو اس وقت پاورٹی لیول 45% تک آ چکا ہے، بلو پاورٹی لیول، اس کو بہتر ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک کی بزنس کمیونٹی کے اور ہمارے ملک کے عام لوگوں کے حالات بہتر ہونے چاہیے، اس کے لیے اپنا بیسٹ انپٹ دیتے ہیں۔ اور آپ لوگ جو اس الیکشن میں جا رہے ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک ٹیمپرامنٹ، ایک سپورٹس مین شپ کا مظاہرہ کیجئے اور بتائیے کہ الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے، اور الیکشن انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دے گا، اور آپ نے ثابت کرنا ہے کہ الیکشن جیت کے لوگوں کی خدمت کیسے کی جاتی ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خواہش کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور کامیابی کے بعد لوگوں کی، اپنی بزنس کمیونٹی کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد ہے۔ لیکن میرے بھائی عمر سرفراز کی خواہش ہے کہ الیکشن کمپین کے دوران ہم ایک نظم اکثر سنایا کرتے تھے، اس نظم میں منو بھائی کی ایک نظم ہے جس میں حسب حال منو بھائی کی روح کے معذرت کے ساتھ کوئی تھوڑی سی امینڈمنٹ بھی کر دیا کرتا تھا۔ اگر آج بھی کوئی ایسی امینڈمنٹ ہو جائے تو ان کی روح کو پھر معذرت۔ تو منو بھائی کہا کرتے تھے کی ہویا ہے کچھ نہیں ہویا، کی ہوئے گا کچھ نہیں ہوئے گا، اونا کو لو کچھ نہیں ہوئے گا، کی ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ تے ہوندہ ہی رہندہ ہے، تو جو چاہنے وہ نہیں ہونا، وہ نہیں ہونا، کیونکہ ہو نہیں جاندہ، کرنا پہندہ ہے، کرنا پہندہ ہے، عشق سمندر کرنا پہندہ ہے، جیون دے لئی مرنا پہندہ ہے، سکھ لئی دکھ بھی کرنا پہندہ ہے، تے حق دی خاطر لڑنا پہندہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب انجم محمود بٹ صاحب، جناب سلیم غزالی بٹ صاحب، جناب سیف الدین ملوک کھوکھر صاحب، جناب شہباز صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے میرے چیئرمین پیاف فہیم الرحمان سہگل صاحب، ہمارے لاہور چیمبر کے سابقہ صدر اور ایڈوائزر ٹو پروونشل گورنمنٹ کے ایڈوائزر جناب محمد علی میاں صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے تمام اکابرین اور پنڈال میں میرے بیٹھے ہوئے تمام دوست بھائی، اسٹیل مارکیٹ سے تعلق رکھنے والے تمام دوستوں کو جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے جی ہمارے الیکشنوں کے بعد گو آپ تشریف لاتے رہے ہیں چیمبر میں، اور آپ سے تھوڑا بہت سارے دوستوں کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوا۔ سب سے پہلے تو جناب آپ نے جو بھرپور ہمیں تائید اور حمایت کا، جو آپ نے ہماری حمایت کی، جس کی وجہ سے آج ہمارا گروپ جو ہے لاہور چیمبر میں برسر اقتدار ہے، اور آپ دوستوں نے جو اعتماد کیا ہے، میں سب سے پہلے اس کا شکریہ ادا کروں گا، اور آپ دوستوں کو یقین دلاتا ہوں کہ جب بزنس کمیونٹی کا کوئی پرابلم ہوگا، جب بزنس کمیونٹی کا کوئی ایشو ہوگا، تو انشاءاللہ لاہور چیمبر آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو حالیہ آپ دوستوں کے گودام جو ہیں 174 گودام جو سیل ہوئے تھے، ایک سپرنٹینڈنٹ صاحبہ نے سیل کیے تھے، اس میں بھی آپ نے دیکھا لاہور چیمبر، جب آپ دوست
تشریف لائے تو بڑے متحرک ہو کے لاہور چیمبر نے آپ کا ساتھ بھی دیا اور الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے وہ مسئلہ حل بھی ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ادارہ ہے اور یہ انشاءاللہ اپنی بزنس کمیونٹی کی وکالت اور ان کے ایشوز پر ہر وقت متحرک رہے گا۔ آج کل آپ کو پتہ ہے بجٹ کے بعد کچھ مسائل اور بھی پیدا ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کہ بزنس مینوں کی حکومت ہو، اس کے باوجود آپ بیوروکریسی کو اتنی پاورز دے دیں اور کہ انہیں شک ہو تو وہ آپ کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دیں صرف شک کی بنیاد پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کسی مہذب ملک میں یہ قانون نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے اپنے لیے ایک الگ معیار مقرر کر رکھا ہے کہ جی 50 کروڑ سے اوپر کے کچھ مالیاتی گڑبڑ ہوگی تو جناب پھر اس میں نیب انٹر ہو سکتی ہے اور وہ پہلے تحقیق کریں گے، اس کے بعد ایف آئی آریں کٹوائیں گے۔ لیکن جو بزنس کمیونٹی کے سر پہ جو تلوار رکھ دی گئی ہے کہ جناب پہلے ان کے شک کی بنیاد پہ پہلے ایف آئی آر کٹے گی اور اس کے بعد بھلے آپ آگے جا کے آپ کا کیس جو ہے وہ کلیئر ہو جائے، لیکن سزا تو آپ نے کاٹ لی، مشکل تو آپ نے دیکھ لی، لیبل تو آپ پہ لگ گیا کہ جناب اندر ہوا سی اے فلانا ہے جی۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کالے قوانین ہیں، کسی مہذب دنیا میں یہ قانون نہیں چلتے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ جو 2 لاکھ کے جو چیکوں کی لین دین کے معاملے میں اور کیش ہینڈلنگ پر، اب 2 لاکھ کی ویلیو کیا ہے؟ آپ کی ایک گاڑی بھی نکلتی ہوگی جس میں 40-50 ٹن سریا ہو تو اس کی آپ ویلیو دیکھ لیں، کروڑ روپے 80 لاکھ روپے تو ویلیو خواہ بن جاتی ہے۔ تو ہم کیا سارا دن جعلی انوائسیں کاٹتے رہے 2-2 لاکھوں کی؟ تو دیکھیں یہ جو مسئلے مسائل ان لوگوں کے لیے کھڑے کیے جا رہے ہیں جو آلریڈی ٹیکس کے نیٹ کے اندر موجود ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لاہور چیمبر نے، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے اور پورے پاکستان کی جو لیڈنگ چیمبرز ہیں سب نے 19 تاریخ کو ایک ہڑتال کا ایک اعلان کر رکھا ہے کہ یہ ظلم انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی گزار کرتا چلوں کہ اس وقت ایک جو ہے وہ میٹنگ جو ہے فائنانس منسٹر کے ساتھ اس وقت جاری و ساری ہے، مجھے اس کے نتائج کا علم نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ جیسے بھی نتائج آئیں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو میڈیا کے ذریعے پتہ لگ جائے گا۔ تو مجھے امید ہے گورنمنٹ کچھ ہوش کے ناخن لے گی اور بیوروکریسی کے بنائے ہوئے ایسے قوانین کو ودرا کرے گی تاکہ اس ملک میں کاروبار چل سکے، کسی کا عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اب رہا آپ کے ان حالیہ الیکشن کے حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ماشاءاللہ یہ اتنا بڑا الیکشن تھا نہیں جتنا الیکشن جتنی اس میں سب نے دلچسپی لی اور اس کو اتنا بڑا الیکشن بنا دیا گیا۔ خدمت گروپ کے جناب چیئرمین شیخ عقیل صاحب، سرپرست اعلیٰ جناب علاؤ الدین صاحب اور تمام لیڈران، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ماضی میں بھی ادارے کی اور اپنے ممبران کی خدمت کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سلسلے کو وہ جاری و ساری رکھیں گے اور کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ یقیناً مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کیونکہ دن رات آپ کی ڈیلنگ ہے۔ ابھی مجھے انجم بٹ صاحب بتا رہے تھے کسی ایک مارکیٹ کے معزز صاحب نے، معزز ایکسپیرینس بندے نے انٹرویو لیا اور کہا کہ جناب یہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ میں کتنا دم خم ہے، کیا وہ ہمارے ایشوز کو جانتا ہے سمجھتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بٹ صاحب اور ان کی فیملی جو ہے ایک پرانا بزنس سے وابستہ ہے اور آپ کے معاملات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ 17 تاریخ کو ایک تو جناب اپنا ووٹ آپ ہر صورت کاسٹ کریں کیونکہ آپ پر یہ فرض ہے، کیونکہ اگر آپ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے اور یہ دیکھیں آپ اپنے لیے بہترین بندہ منتخب کریں، بہترین پینل منتخب کریں تاکہ انہوں نے آپ کی وکالت کرنی ہے اگلے 3 سال، تو آپ وکیل تو تگڑا کریں گے نا۔ تو جن دوستوں نے آپ کی وکالت کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہے بزنس کمیونٹی کا یہ الیکشن، ادھر بھی بھائی ہیں ادھر بھی دوست ہیں، تو بہرحال اچھے کینڈیڈیٹس کو، اچھے پینل کو منتخب کریں تاکہ وہ جیت کر
آپ کی خدمت کا جو جذبہ ہے، جو وعدے کر رہے ہیں، وہ اس کو نبھا سکیں. اور میں دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ آپ دوستوں کو اللہ جب کامیابی دیتا ہے، اور ہماری نیک تمنائیں اور دعا آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم ڈائریکٹ ووٹر تو ہیں نہیں، نہ ہی آپ کی مارکیٹ پہ ہمارا بہت انفلوئنس ہے، لیکن امید ہے کہ آپ اچھے کینڈیڈیٹس منتخب کریں گے، اچھی ٹیم لائیں گے تاکہ وہ آپ دوستوں کی خدمت کریں. اور اس کے بعد جو معاملات ہیں، کیونکہ الیکشن تو ہو جانے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپس کی جو یکجہتی ہے، مضبوطی ہے، اس میں درار نہ آئے، کیونکہ بعض کا ایسے معاملات تھوڑے بہت ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال مجھے امید ہے انشاءاللہ خیر والا معاملہ ہوگا اور خیر سے الیکشن ہوگا، اور آپ کی جو بادامی باغ کی جو لوہا مارکیٹ ہے، اسٹیل مارکیٹ ہے، اس میں آپ اچھی قیادت کو منتخب کریں گے. اور ہماری دعائیں، پیاف کی دعائیں آپ سب دوستوں کے ساتھ ہیں. پاکستان زندہ باد. پھر یہ نہ کرنا کہ کبھی ہم ادھر بھی ہیں، ہم ادھر بھی ہیں. زندگی میں یاد رکھنا، مرد بندہ وہی ہوتا ہے، مرد وہی ہے جو ایک طرف ہو. محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی شور بچائے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے آپ لوگوں میں نے علاؤدین صاحب کو میں نے اس بڑھاپے میں خدا کی قسم کوشش کرتے ہوئے دیکھا ہے. میری دعا ہے کہ پروردگار اس گروپ کو نا اچھی کامیابی عطا کرے. اور دعا ہے پروردگار سے، اے رب العزت تجھے واسطہ ہے محمد، آل محمد کا واسطہ ہے، اہل بیت کا واسطہ ہے، آل محمد کا واسطہ ہے، تجھے کربلا کے شہیدوں کا واسطہ ہے، خصوصی طور پر ہے پروردگار تجھے تیرے حبیب کے نواسے کی قربانی کا واسطہ ہے، جس نے اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی دی. تجھے اس قیام کا واسطہ ہے اے میرے پروردگار، جس کے دل میں جو بھی دعا ہے پروردگار صبح کا سورج شروع ہونے سے پہلے ان کی تمام کی دعائیں پوری کرتی. اے پروردگار دو دشمن کی بچیاں سانجی ہوتی ہیں، دو دشمن کی بچیاں سانجی ہوتی ہیں. بچیوں کا نصیب اچھے کر، ان کے مقدر اچھے کر، ان کے بخت اچھے کر، انہیں وحشی زندوں سے دور رکھ، نہ کہانی فاس سے دور رکھ. حاسد کی حسد سے بچا کر، نظر بد سے بچا کر، جو ہدایت کے قابل ہے پروردگار سے ہدایت دے، جو اصلاح کے قابل ہے اس کی اصلاح کر، جو رزق و نابود کے قابل ہے پروردگار تیرے اوپر ڈوری پھینکتے ہیں کیونکہ تو بہتر انتقام دینے والا ہے. اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے، میرے پروردگار، اے میرے پروردگار ان تمام کو میرے مولا صحت دے، تندرستی دے، عزت دے، وقار دے، ہمت دے، حوصلہ دے، طاقت دے، ان کو خوشحال کر دے، خوش و خرم کر دے. اے میرے پروردگار کسی شریف آدمی کو کسی کمینے شخص کا مطالعہ نہ کرنا جو صبح دے کے رات کو جتائے، رات کو دے کے صبح جتائے. اے پروردگار اپنے خزانوں کے منہ کھول دے اور اپنے خزانوں سے نواز دے میرے مولا. جو بھی بیمار ہے، بیمارے کربلا کے میرے مولا اور صحت کامل عطا کر، صحت کلی عطا کر پروردگار. جو گھروں میں یا ہسپتالوں میں بیمار ہیں اے میرے پروردگار میں جھولی اٹھا کے دعا کرتا ہوں. اے پروردگار وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے باپ ہیں. اے میرے پروردگار ان سے کامل عطا کر پروردگار. میرے پروردگار جو ماں باپ اپنی بچیوں کے لیے پریشان ہیں، جو ماں باپ اپنی بچیوں کے لیے پریشان ہیں، پروردگار صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اے میرے پروردگار ان کی پریشانیوں کو آسانی بدل دے پروردگار. ممکن ناممکن تو ہمارے لیے، تیرے لیے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. تو ہی تو واحد ہے جو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے پروردگار. میرے پروردگار ممکن کر کے دکھا دے میرے پروردگار. جو بچیاں برباد ہیں انہیں آباد کر دے، جو آباد ہیں انہیں شادوباد کر دے. اے پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں نیک سال اولاد سے نواز میرے پروردگار، نیک سال اولاد سے نواز میرے مولا. جس کے دل میں جو دعا ہے پوری کر کے میرے مولا.